ایما نے پال اور ورجینیا پڑھی تھی اور بانس کے چھوٹے سے مکان دو میں وہ حبشی اور فدیل کتے کے خواب اکثر دیکھے تھے، لیکن سب سے زیادہ ایک چھوٹے سے پیارے پیارے بھائی کی شیریں رفاقت اور دوستی کا خیال اس کے دماغ میں چکر لگاتا رہا تھا، جو میناروں سے بھی اونچے پیڑوں پہ چڑھ کے بہن کے لیے لال لال پھل توڑے یا چڑیا کا گھونسلہ ہاتھ میں لیے ریت پہ ننگے پیروں دوڑا چلا آئے۔ جب وہ 13 سال کی ہوئی تو اس کا باپ خانقاہ کے اسکول میں داخل کرنے کے لیے اسے شہر لے گیا۔ وہ سین جروے کے محلے کے ایک سرائے میں ٹھہرے۔ کھانے کے وقت ان کے سامنے منقش رکابیاں آئیں جن میں میڈموزائل دلاویئر کی کہانی پیش کی گئی تھی۔ تشریحی جملے جو چھریوں کی رگڑ سے جگہ جگہ سے اکھڑ گئے تھے، سب کے سب دین و ایمان، نرم دلی اور دربار کے جاہ و جلال کی تقدیس و تمجید میں تھے۔ شروع کے دنوں میں بھی اسے خانقاہ میں کوفت نہیں ہوئی، بلکہ اسے تو نیک اور پاک باز راہباؤں کی صحبت میں لطف آنے لگا، جو اس کا دل بہلانے کے لیے اسے گرجا لے جانے لگی، جہاں باورچی خانے سے جاتے ہوئے بیچ میں ایک لمبا سا دالان پڑتا تھا۔ تفریح کے گھنٹوں میں وہ بہت کم کھیلتی تھی، اسے دینی مسائل خوب یاد تھے اور پادری صاحب کے مشکل مشکل سوالوں کے جواب بھی وہی دیتی تھی۔ وہ اسکول کے کمروں کی گرم گرم فضا سے ذرا بھی علیحدہ نہ ہوتی تھی، اور تسبیحیں اور پیتل کی سلیبیں پہننے والی ان زرد رو عورتوں کے درمیان زندگی گزار رہی تھی۔ قربان گاہ کے بخورات سے پیدا ہونے والا پراسرار ازمہلال، مقدس پانی کی تازگی اور شمعوں کی روشنیاں اسے ہلکے ہلکے تھپک تھپک کر لوریاں دیتیں۔ نماز کی طرف توجہ کرنے کے بجائے وہ بیٹھی اپنی کتاب میں نیلے نیلے حاشیوں والی مذہبی تصویریں دیکھا کرتی۔ جو تصویریں اسے خاص طور سے پسند تھیں ان میں سے ایک تو بیمار میمنے کی تھی، ایک تیز تیز تیروں سے جندھے ہوئے مقدس دل کی، اور ایک مسکین یسوع کی جو صلیب اٹھائے ہوئے ہیں اور بوجھ سے دبے جا رہے ہیں۔ نفس کشی کی غرض سے ایک مرتبہ اس نے کوشش کی کہ دن بھر کچھ نہ کھائے۔ وہ اسی ادھیڑ بن میں پڑی رہتی کہ کوئی ایسی قسم سوچے جسے پورا کرنا بہت مشکل ہو۔ جب وہ اعتراف کے لیے جاتی تو خامخواہ چھوٹے چھوٹے گناہ تراشتی، تاکہ جنگلے کے سامنے چہرہ کیے، ہاتھ جوڑے، گھٹنے ٹیکے سائے میں دیر تک بیٹھی رہے اور پادری صاحب کی دبی دبی پراسرار آواز سنتی رہے۔ دولہا، شوہر، آسمانی عاشق اور ابدی نکاح کی تشبیہات جو وازوں میں بار بار آتی تھیں، اس کی روح کی گہرائیوں میں انجانی مٹھاس کا طوفان برپا کر دیتی تھیں۔ شام کی نماز سے پہلے مطالعے کے کمرے میں کوئی مذہبی کتاب پڑھ کر سنائی جاتی تھی۔ سنیچر کی رات کو مقدس تاریخ کا کوئی خلاصہ ہوتا تو پادری فریسینو کی تقریروں کا مجموعہ، اور اتوار کی تفریح کے طور پر عیسائیت کی روح کے اقتباسات پڑھے جاتے تھے۔ ایما نے پہلی ہی دفعہ اس کتاب کی رومانی افسردگیوں کو، اس کی پرشوکت آہوزاریوں کو جن کی گونج دنیا ہی نہیں بلکہ ابد کے پار جاتی تھی، بڑے انہماک سے سنا۔ اگر اس کا بچپن تاجروں کے محلے میں کسی دکان کی نشست گاہ میں گزرا ہوتا تو شاید اس کا دل فطرت کے ان غنائی حملوں کی زد میں آ جاتا جو عموماً کتابوں کی شکل میں ترجمہ ہو کر ہم تک پہنچتے ہیں، لیکن وہ دیہات کو اچھی طرح جانتی تھی اور گاؤں کے ڈکرانے، دودھ دوہنے، ہل بیل سب سے خوب واقف تھی۔ زندگی کے پرسکون پہلوؤں کی تو وہ عادی ہی تھی، چنانچہ وہ اس کے برعکس ہیجانی پہلوؤں کی طرف مائل ہوئی۔ اسے سمندر سے محبت تھی تو صرف طوفانوں کی خاطر، ہرے بھرے کھیت پسند تھے تو صرف اس صورت میں کہ ان کے بیچ بیچ میں کھنڈر ہوں۔ وہ چاہتی تھی کہ ہر چیز سے اسے کوئی ذاتی فائدہ حاصل ہو، اور وہ ایسی تمام چیزوں کو بیکار سمجھ کر رد کر دیتی تھی جن سے اس کے دل کی فوری خواہشات کو کوئی فیض نہ پہنچتا ہو۔ اس کا مزاج جذباتی زیادہ تھا، فنکارانہ کم۔ اسے جذبات کی تلاش رہتی تھی، حسین مناظر کی نہیں۔ خانقاہ میں ہر مہینے ہفتے بھر کے لیے ایک بڈھی عورت کپڑوں کی مرمت کرنے آیا کرتی تھی۔ وہ عمرہ کے ایک بڑے قدیم خاندان سے تھی جو انقلاب میں تباہ ہو گیا تھا، اس لیے سارے پادری اس کی بہت سرپرستی کرتے تھے۔ وہ کھانے کے کمرے میں راہباؤں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی اور اس کے بعد اپنے کام پہ واپس جانے سے پہلے ان سے تھوڑی دیر گپ شپ کرتی۔ لڑکیاں اس سے ملنے کے لیے نظر بچا کے پڑھنے کے کمرے سے کھسک آتی۔ اسے پچھلی صدی کے عشقیہ گیت زبانی یاد تھے اور وہ سیتے ہوئے نیچی آواز میں گاتی رہتی تھی۔ وہ کہانیاں کہتی، انہیں خبریں سناتی، کسی کو شہر سے کچھ منگانا ہوتا تو لا دیتی، اور بڑی لڑکیوں کو پڑھنے کے لیے چوری چھپے ناول بھی دیا کرتی۔ اس کی جیب میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ناول ضرور ہوتا، اور جب وہ کام کرتے کرتے سستانے کے لیے بیٹھتی تو ایک ساتھ باپ کے باپ چاٹ جاتی۔ ان ناولوں میں اول سے آخر تک بس عشق ہی عشق ہوتا تھا۔
عاشق معشوقائیں سنسان شہنشینوں میں غش کھاتی ہوئی، مظلوم دوشیزائیں، ہر منزل پر قتل ہوتے ہوئے سائیس، ہر صفحے پر دوڑتے دوڑتے مر جانے والے گھوڑے، تاریک جنگل، دل کا درد، وعدے، سبکیاں، آنسو اور بوسے، چاندنی میں چھوٹی چھوٹی کشتیاں، سایہ دار کنجوں میں بلبلیں، شیروں کی طرح بہادر اور گائے کی طرح نیک رئیس پاک باز، ایسے کہ آج تک ان کا مقابل پیدا نہ ہوا ہو، ہمیشہ عمدہ سے عمدہ لباس زیب تن، آنکھوں سے آنسوؤں کے دریا جاری۔ غرض کے 15 سال کی عمر میں ایما 6 مہینے تک پرانے کتب خانوں سے مستعار لی ہوئی کتابوں سے اپنے ہاتھ میلے کرتی رہی۔ بعد میں جب اس نے والٹر اسکاٹ کے ناول پڑھے تو وہ تاریخی واقعات پر جان دینے لگی اور پرانے صندوقوں، پہرے کی چوکیوں اور درباری گویوں کے خواب دیکھنے لگی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ کسی پرانے قلعے میں ان لمبی لمبی کمر والی بیگموں کی طرح رہے جن کے دن نکیلی محرابوں کے سائے میں پتھر سے ٹیک لگائے، تھوڑی ہاتھ پہ رکھے، کسی دلاور سردار کو دور دراز میدانوں سے کالے گھوڑے پر سوار، سفید کلغی لگائے، سرپٹ دوڑتے ہوئے آتے دیکھنے میں گزرتے تھے۔ اس زمانے میں وہ میری اسٹارٹ کو تو بالکل پوچھتی تھی اور نامور یا بدنصیب عورتوں کی بڑی جوش و خروش کے ساتھ عزت کرتی تھی۔ جان آف آرک، ایلواز، اینیس سوریل، حسین فیرونیئر اور کیلیمانس ای سور آسمان کی تاریک وسعتوں میں اس کے لیے شہاب ثاقب کی طرح تھیں۔ ان تاریکیوں میں دو چار چیزیں اور نظر آتی تھیں، مگر سائے میں کھوئی ہوئی اور ایک دوسرے سے الگ الگ۔ سینٹ لوئی اور ان کا شاہ بلوط کا درخت، بے یار کا دم واپسی، لوئی یاز دہم کے کچھ مظالم، سینٹ بارتولومیو کا تھوڑا سا منظر، بے آرنے کی کلغی اور لوئی چار دہم کے احترام میں جو تصویریں بنائی گئی تھیں ان کی یاد۔ موسیقی کی کلاس میں ایما جو گیت گاتی تھی ان میں سنہرے پروں والے چھوٹے چھوٹے فرشتوں، حسیناؤں، جھیلوں اور ملاحوں کے سوا اور کچھ ہوتا ہی نہ تھا۔ ان ہلکے پھلکے گانوں میں اسے انداز بیان کے ابہام اور بے جان موسیقی کے باوجود جذباتی حقیقتوں کے دل فریب مظاہر کی ایک جھلک نظر آ جاتی تھی۔ اس کی بعض ساتھ والیاں نئے سال کے تحفے میں ملی ہوئی نشانیاں اسکول لے آتی تھیں، انہیں چھپا کے رکھنا پڑتا تھا۔ یہ بھی ایک خاصی مہم تھی اور انہیں پڑھا جاتا تھا سونے کے کمرے میں۔ ایما ان کی خوبصورت اطلسی جلدوں کو بڑی احتیاط سے ہاتھ لگاتی اور چندھیائی ہوئی آنکھوں سے گمنام مصنفوں کے نام پڑھتی جن کے شعروں کے نیچے دستخطوں کے ساتھ عموماً کاؤنٹ یا وائی کاؤنٹ لکھا ہوتا۔ جب وہ پھونک مار کے تصویر کے اوپر سے جھرجھرا کاغذ ہٹاتی اور دیکھتی کہ کاغذ دہرا ہو کے آہستہ آہستہ دوسرے صفحے پر گر رہا ہے تو اسے کپ کپی آ جاتی۔ تصویر میں نظر آتا کہ ایک برآمدے کے جنگلے کے پیچھے چھوٹا سا چغا پہنے ایک نوجوان سفید لباس میں ملبوس ایک جوان لڑکی کو بازوؤں میں لیے کھڑا ہے جس کی پیٹی میں بھیک مانگنے کی جھولی اٹکی ہوئی ہے، یا پھر حسین بالوں والی انگریز عورتوں کی بے نام تصویریں ہوتی جو تنکوں کی گول گول ٹوپیاں پہنے اپنی بڑی بڑی صاف شفاف آنکھوں سے سامنے کی طرف دیکھ رہی ہوتی۔ کہیں یہ ہوتا کہ عورتیں آرام سے گاڑیوں میں بیٹھی باغوں میں سے گزر رہی ہیں، ایک شکاری کتا آگے آگے اچھلتا کودتا جا رہا ہے، سفید برجسیں پہنے دو پستہ قد کوچوان گھوڑے ہانک رہے ہیں۔ بعض تصویروں میں اور ہی سما دکھائی دیتا، ایک عورت کھلا ہوا خط ہاتھ میں لیے صوفے پر لیٹی، کالے پردے سے آدھی ڈھکی ہوئی اور تھوڑی سی کھلی ہوئی کھڑکی میں سے چاند کو تک رہی ہے اور خوابوں میں غرق ہے۔ جو عورتیں بھولی بھالی تھیں ان کے رخساروں پر آنسو چمکتے نظر آتے اور وہ گوتھک طرز کے پنجرے کی سلاخوں میں سے فاختاؤں کو چوم رہی ہوتی، یا سر ایک طرف ڈھلکائے مسکراتے ہوئے کسی پھول کی پتیاں اپنی مخروطی انگلیوں سے نوچ رہی ہوتی جو آگے سے چونچ دار جوتوں کی طرح خمیدہ ہوتی۔ اور ان تصویروں میں یادش بخیر ترکی سلطان بھی موجود ہوتے جو لمبے لمبے پیچوان لگائے کنجوں میں اپنی محبوباؤں کی آغوش میں لیٹے ہوتے۔ کافر غلام، ترکی خنجر، یونانی ٹوپیاں، کوئی چیز بھی کم نہ ہوتی۔ اور ہاں، خاص طور سے بے حد حسین اور عجیب و غریب سرزمینوں کے زرد زرد مناظر ہوتے جن میں اکثر کھجور کے پیڑ اور سرو کے درخت بیک وقت دکھائے جاتے ہیں۔ دائیں طرف چیتے، بائیں طرف ایک شیر، دور افق پر تاتاری میناریں، سارے منظر کے چاروں طرف ایک بڑا صاف ستھرا اچھوتا جنگل، سورج کی ایک زبردست عمودی کرن پانی میں تھر تھراتی ہوئی، ادھر سے ادھر تیرتے ہوئے ہنس جو لوہے کی سی بھوری بھوری زمین پر ادھڑی ہوئی سفید سفید کھال کی طرح اور بھی نمایاں نظر آتے ہیں۔
اور ایما کے سر کے اوپر دیوار میں لگے ہوئے لیمپ کی روشنی دنیا کی ان تمام تصویروں پر پڑتی جو سونے کے کمرے کی خاموشی میں ایک ایک کر کے اس کے سامنے سے گزرتی، اور کسی بھولی بھٹکی گاڑی کے سڑک پر لڑکنے کی آواز دور سے آ رہی ہوتی۔ جب اس کی ماں کا انتقال ہوا تو پہلے 2-4 دن تک تو وہ بہت روئی۔ اس نے مرحومہ کے بالوں سے تجہیز و تکفین کی تصویر بنوائی اور زندگی کے بارے میں بڑے غمناک خیالات سے لبریز ایک خط برتوں کو لکھا، جس میں یہ خواہش ظاہر کی کہ بعد میں اسے بھی اسی قبر میں دفن کیا جائے۔ بیچارے باپ نے سمجھا کہ بچی بیمار ہے اور اسے دیکھنے دوڑا آیا۔ ایما دل ہی دل میں بہت ہی خوش ہوئی کہ مجھے پہلی ہی کوشش میں زرد اور مزمحل زندگیوں کا وہ نادر نصب العین حاصل ہو گیا جہاں تک اوسط درجے کے دلوں کی رسائی ہے ہی نہیں۔ وہ لامارتین کی نظموں کے چکردار بہاؤ کے ساتھ ساتھ بہنے لگی، اور جھیلوں پر بجتے ہوئے رباب، مرتے ہوئے ہنسوں کے نغمے، پتیوں کا جھڑ جھڑ کے گرنا، باعثمت دوشیزاؤں کا آسمان پر چڑھنا، اور وادیوں میں خدائے لازوال کے انسان سے ہم کلام ہونے کی آواز بغور تمام سننے لگی۔ وہ اس سے اکتا گئی، مگر اعتراف کرنے کو دل نہ مانا، اور یہ مشغلہ عادتاً جاری رکھا۔ آخر اسے یہ محسوس کر کے بڑا تعجب ہوا کہ اب تو بالکل قرار آ گیا ہے، اور دل میں اتنی بھی افسردگی نہیں جتنی ماتھے پر شکنے ہیں۔ راہباؤں کو پورا یقین تھا کہ اس کا رجحان رہبانیت کی طرف ہے، مگر یہ دیکھ کر انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ میدم ازائل رعاؤ ان کے ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے۔ انہوں نے اسے اتنی دعائیں، مناجاتیں، وظیفے اور بعض سکھائے تھے، ولیوں اور شہیدوں کا احترام کرنے کی اتنی ہدایتیں دی تھیں، اور جسم کے شرم و حجاب اور روح کی نجات کے متعلق اتنی زیادہ نصیحتیں کی تھیں کہ اس نے وہی کیا جو ایسے گھوڑے کرتے ہیں جن کی لگام کھینچی ہوئی ہو۔ وہ ایک دم سے رک گئی اور دہانہ پھسل کے اس کے دانتوں میں سے نکل گیا۔ اس کے مزاج میں جوش و ولولے کے ساتھ ساتھ ایجابی رنگ تھا۔ اسے گرجا سے وابستگی پھولوں کی وجہ سے تھی، موسیقی سے، گیتوں کے الفاظ کی وجہ سے، اور ادب سے جذباتی ہیجان انگیزی کی وجہ سے۔ قائد قانون کی پابندی اس کی سرشت کے خلاف تھی، چنانچہ یہ چیز اسے کھلنے لگی، اور اس نے دین کے اسرار و رموز سے بغاوت کر دی۔ جب اس کا باپ اسے اسکول سے لے جانے لگا تو اسے جاتے دیکھ کر کسی کو بھی افسوس نہیں ہوا، بلکہ اسکول کی منتظمہ کا تو یہاں تک خیال تھا کہ پچھلے دنوں اس نے یہاں کی جمعیت کا احترام کرنا چھوڑ سا دیا تھا۔ دوبارہ گھر پہنچ کر ایما کو پہلے تو نوکروں کی دیکھ بھال میں کچھ مزہ آیا، لیکن پھر وہ دیہات سے بیزار ہو گئی اور اسے اسکول یاد آنے لگا۔ جب چارلز پہلی مرتبہ برتو آیا ہے تو اس وقت تک وہ طے کر چکی تھی کہ اب میرے لیے کوئی امید باقی نہیں رہی ہے، نہ کچھ سیکھنے کو ہے نہ محسوس کرنے کو۔ لیکن اس کی نئی حیثیت نے جو بے چینی پیدا کر دی تھی، یا شاید اس مرد کی موجودگی سے جو خلل واقع ہوا تھا، اس نے ایما کو یقین دلایا کہ میں آخر کار وہ عجیب و غریب جذبہ محسوس کر رہی ہوں جو ابھی تک گلابی پروں کی ایک حیرت ناک چڑیا کی طرح شاعری کے جلیل الشان آسمانوں میں معلق رہا تھا، اور اب وہ خیال بھی نہیں کر سکتی تھی کہ میں جس سکون کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں یہ وہی مسرت ہے جس کا میں خواب دیکھا کرتی تھی۔ بعض اوقات وہ سوچا کرتی کہ بہرحال یہ میری زندگی کا سب سے مسرت انگیز زمانہ ہے، یعنی ماہ عروسی۔ اس کی شیرینی سے پورا مزہ لینے کے لیے ضروری تھا کہ کسی طرح خوش آہنگ ناموں والی ان سرزمینوں کو اڑ چلیں جہاں شادی کے بعد کے دن بڑی لطیف بیکاری میں گزرتے ہیں۔ بگھیوں میں نیلے ریشمی پردوں کے پیچھے بیٹھ کے ڈھلواں سڑکوں پر آہستہ آہستہ چڑھنا، کوچوان کا پہاڑوں میں گونجتا ہوا گیت، بکریوں کی گھنٹیاں اور آبشار کی دبی دبی آواز سننا، سورج ڈوبنے کے وقت جھیلوں کے کنارے پر لیموں کے درختوں کی خوشبو سے لدی ہوئی ہوا میں سانس لینا، پھر شام کو شہ نشینوں پر بیٹھ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ستاروں کو تکنا اور آئندہ کے لیے منصوبے باندھنا۔ اسے کچھ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دنیا میں چند خاص خاص جگہیں ہیں جہاں خوشی ملتی ہے، جیسے کوئی پودا ایک خاص مٹی میں اگتا ہے، کسی دوسری جگہ نہیں پنپ سکتا۔ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ وہ سوئٹزرلینڈ میں لکڑی کے مکانوں کے چھجوں پر جھکی ہوئی کھڑی ہو، یا اسکاٹ لینڈ کی کسی جھوپڑی میں اپنی افسردگی کو دیوی بنا کر پوجے، اور ساتھ میں اس کا ایک شوہر ہو جو لمبے لمبے دامنوں والا سیاہ مخملی کوٹ، پتلے پتلے جوتے، لمبا ہیٹ اور جھالردار کف اور کالر پہنتا ہو۔ شاید اس کا دل چاہتا ہو کہ یہ ساری باتیں کسی محرم راز کو بتائے، لیکن بادلوں کی طرح انقلاب پذیر اور ہواؤں کی طرح گھڑی گھڑی بدلنے والی مبہم بے چینی کا بیان کس طرح ہو؟ الفاظ اس کا ساتھ نہ دیتے، نہ تو اسے موقع ہی ملتا، نہ ہمت ہی پڑتی۔ اگر چارلز کے دل میں ذرا بھی یہ خواہش پیدا ہو جاتی،
اگر اسے اندازہ ہو جاتا، اگر اس کی نگاہ ایک دفعہ بھی ایما کا بھید پا لیتی تو ایما سمجھتی کہ میرے دل سے ایک بہت بڑی نعمت یکایک اس طرح غائب ہو گئی جیسے پیڑ کو ہاتھ سے ہلائیں تو پھل ٹپک پڑتا ہے۔ لیکن دونوں کی زندگیوں کا ایک دوسرے سے ربط جیسے جیسے گہرا ہوتا گیا، ویسے ان کے درمیان خلیج بڑھتی گئی۔ چارلز کی گفتگو ایسی معمولی اور بے رنگ ہوتی تھی جیسے سڑک کا کھڑنجا، اور اس میں ہر آدمی کے خیالات اپنے روزمرہ کے لباس میں بے روک ٹوک گزرے چلے جاتے تھے۔ نہ تو ان سے کوئی جذبہ پیدا ہوتا تھا، نہ ہنسی، نہ کوئی اور خیال۔ وہ کہا کرتا تھا کہ جن دنوں میں رواں میں رہتا تھا مجھے کبھی اتنا تجسس ہی نہیں ہوا کہ پیرس سے آئے ہوئے ایکٹروں کو دیکھنے تھیٹر جاؤں۔ نہ تو وہ تیر سکتا تھا، نہ تلوار چلا سکتا تھا، نہ اسے بندوق سے نشانہ لگانا آتا تھا، بلکہ ایک دن تو یہ ہوا کہ ناول پڑھتے پڑھتے ایما کے سامنے شہ سواری کی کوئی اصطلاح آ گئی۔ اس نے چارلز سے مطلب پوچھا تو وہ اس لفظ کے معنی تک نہ بتا سکا۔ اس کے برعکس کیا مرد کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہر بات سے واقف ہو، طرح طرح کی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہو، عورت کو جذبے کی قوتوں، زندگی کی لطافتوں اور تمام اسرار و رموز سے آگاہ کرے؟ لیکن یہ مرد تو کچھ نہ سکھاتا تھا، نہ خود کچھ جانتا تھا، نہ اس کے دل میں کوئی خواہش تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ ایما خوش ہے، اور ایما کو یہ بے فکری اور دل جمعی، یہ پرسکون بے رنگی بڑی گراں گزرتی، بلکہ اسے تو وہ خوشی تک کھلتی جو چارلز کو اس سے حاصل ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھی ایما تصویریں بنایا کرتی تھی، اور چارلز کو وہاں خوب تنے ہوئے سیدھے کھڑے ہو کے یہ دیکھنے میں بڑا مزہ آتا تھا کہ وہ اپنے گتے کے اوپر جھکی ہوئی ہے، اپنے کام کو اچھی طرح دیکھنے کے لیے اس نے آنکھیں آدھی بند کر رکھی ہیں، یا انگلیوں سے ڈبل روٹی کی چھوٹی چھوٹی بتیاں بنا رہی ہے۔ اور پیانو کا یہ حال تھا کہ اس پر ایما کی انگلیاں جتنی تیزی سے چلتی اتنا ہی زیادہ اسے تعجب ہوتا۔ سروں پر اس کی انگلیاں بڑی مہارت کے ساتھ پڑتی، اور وہ رکے بغیر اوپر کے سروں سے نیچے کے سروں پر اتر آتی۔ پرانا پیانو جس کے تار پہلے ہی جھنجھناتے تھے، اس طرح پٹتا تو کھڑکی کھلے ہونے کی صورت میں اس کی آواز گاؤں کے دوسرے سرے تک جاتی، اور اکثر ایسا ہوتا کہ قرق امین کا کارندہ کپڑے کی گرگابیاں پہنے ننگے سر سڑک پر سے گزرتا ہوا کاغذ کا تختہ ہاتھ میں پکڑے سننے کے لیے رک جاتا۔ دوسری طرف ایما کو اپنے گھر کی دیکھ بھال کرنا بھی خوب آتا تھا۔ مریضوں کا حساب بھیجتے ہوئے وہ ایسے شائستہ فقرے استعمال کرتی کہ تقاضے کا شائبہ تک نہ ہوتا۔ اتوار کے دن کسی ہمسائے کی دعوت ہوتی تو وہ کوئی مزیدار سا کھانا ضرور سامنے لا کے رکھتی، انگور کے پتوں پر ہرے ہرے پھل ڈھیر کر دیتی، رکابیوں میں مربے نکالتی، بلکہ یہ بھی ذکر چھیڑ دیتی کہ ہمیں نقل کے لیے چھوٹے چھوٹے گلاس خریدنے چاہیے۔ ان سب باتوں کی وجہ سے لوگ بواری کا بڑا لحاظ کرنے لگے تھے۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ ایسی نفیس بیوی کا مالک ہونے کی وجہ سے خود چارلز کی نظروں میں اپنی وقت بڑھ گئی۔ اس نے ایما کے بنائے ہوئے 2 پینسل کے خاکے بہت بڑے بڑے چوکھٹوں میں جڑوا کے بڑے فخر کے ساتھ نشست گاہ کی دیوار پر لمبی لمبی سبز ڈوریوں سے ٹانگ دیے۔ گرجا سے لوٹتے ہوئے لوگ اسے اون کے کام کی سلیپریں پہنے اپنے دروازے کے سامنے کھڑا دیکھتے۔ وہ بہت دیر سے گھر لوٹتا، اسے 10 بج جاتے، بلکہ بعض دفعہ تو آدھی رات بھی ہو جاتی۔ پھر وہ آ کے کھانا مانگتا۔ ملازمہ تو سو گئی ہوتی، اس لیے ایما ہی کھانا لا کے لگاتی۔ آرام سے کھانا کھانے کے لیے وہ اپنا کوٹ اتار دیتا۔ وہ اسے ایک ایک کر کے سب نام گنواتا کہ آج ان لوگوں سے ملا، فلاں فلاں گاؤں گیا، یہ نسخے لکھے، اور اپنے آپ سے بہت خوش ہو کے باقی ابلا ہوا گوشت اور پیاز ختم کرتا۔ پنیر کے 2-4 ٹکڑے دانتوں سے کاٹ کے کھاتا، ایک آدھ سیب آہستہ آہستہ چباتا، پانی کی بوتل خالی کرتا، اور پھر بستر پہ جا کے چاروں شانے چت لیٹ جاتا اور خراٹے لینے لگتا۔ اسے کچھ دنوں رات کو کنٹوپ پہننے کی عادت رہی تھی، اس لیے اس کا رومال کانوں پر نہ ٹھہرتا۔ چنانچہ صبح کو سارے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوتے اور تکیے کے پروں سے سفید ہو جاتے جس کی ڈوریاں رات کو کھل جاتی تھیں۔ وہ ہمیشہ موٹے موٹے جوتے پہنتا تھا جس میں اوپر کی طرف ٹخنے کی سمت میں لمبی لمبی ٹیڑھی شکنیں پڑی رہتی تھیں، اور باقی چمڑا بالکل سیدھا چلا جاتا تھا جیسے لکڑی کے پیر پہ مڑا ہو۔ وہ کہا کرتا تھا کہ دیہات کے لیے یہی جوتا ٹھیک ہے۔ اس کی ماں کو اس کی کفایت شعاری پسند تھی۔ جب کبھی اپنے شوہر سے اس کی زیادہ تو میں ہو جاتی، وہ پہلے کی طرح اپنے بیٹے کے گھر آ جاتی، مگر بڑی مادام بواری اپنی بہو سے کچھ بدزن معلوم ہوتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ ایما کے طور طریقے اپنی حیثیت سے بہت بڑھ چڑھ کے ہیں۔ لکڑیاں، شکر اور موم بتیاں اس طرح غائب ہوتی ہیں جیسے کسی امیر گھرانے میں، اور باورچی خانے میں اتنی لکڑیاں پھونکتی ہیں کہ دیگیں کی دیگیں پک جائیں۔ وہ بہو کے کپڑے قاعدے سے الماریوں میں لگاتی
اور اسے سمجھاتی کہ جب قصائی گوشت لائے تو اس پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ ایما ان نصیحتوں کو کسی طرح برداشت کرتی رہتی۔ مادام بواری اس معاملے میں بڑی فیاضی سے کام لیتی اور دن بھر اماں اور بیٹی ان دو لفظوں کا ورد رہتا، مگر ساتھ ساتھ ہونٹ ہلکے ہلکے تھر تھراتے جاتے اور دونوں کی دونوں ملائم ملائم الفاظ غصے کے مارے کانپتی ہوئی آواز میں ادا کرتی۔ مادام دوبوک کے زمانے میں بڑھیا سمجھتی تھی کہ بیٹا اب بھی مجھ سے ہی زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن اب ایما سے چارلز کا لگاؤ اسے یوں معلوم ہوتا جیسے میرے پیار کے بدلے میں بیٹا مجھ سے غداری کر رہا ہے اور میری ملکیت پر قبضہ مخالفانہ ہو گیا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کی خوشی کو بڑی غمناک خاموشی کے ساتھ دیکھتی، جیسے کوئی دیوالیہ کھڑکی میں سے لوگوں کو اپنے پرانے مکان میں کھانا کھاتے دیکھتا ہے۔ وہ چارلز کو اپنی مصیبتیں اور قربانیاں یاد دلاتی اور ایما کی بے اعتنائی سے ان کا مقابلہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتی کہ بس ایما ہی کا ہو رہنا بڑی نامناسب بات ہے۔ چارلز کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جواب کیا دے۔ وہ اپنی ماں کا ادب کرتا تھا اور بیوی سے اسے بے انتہا محبت تھی۔ ایک کی تو سمجھ بوجھ غلطیوں سے بالا تر معلوم ہوتی، مگر ساتھ ہی دوسری کے طور طریقے بالکل بے داغ نظر آتے۔ مادام بواری چلی گئی تو اس نے اپنی ماں سے سنے ہوئے ذرا سکون آور قسم کے دو ایک اقوال ڈرتے ڈرتے انہی الفاظ میں ایما پر آزمانے کی کوشش کی۔ ایما نے ایک لفظ میں ثابت کر دیا کہ وہ غلطی پر تھا اور اسے مریضوں کے پاس چلتا کر دیا۔ لیکن جن نظریوں پر اسے اعتقاد تھا ان کی روح سے وہ چاہتی تھی کہ مجھے چارلز سے محبت ہو جائے۔ چاندنی راتوں میں باغ میں بیٹھ کے اسے جتنے بھی عشقیہ شعر یاد ہوتے چارلز کو سناتی اور آہیں بھر بھر کے غمناک گیت گاتی، مگر آخر میں پتا چلتا کہ میں اب بھی ایسی ہی پرسکون ہوں جیسی پہلے تھی، اور نہ چارلز ہی کچھ ایسا متاثر معلوم ہوتا، نہ اس کا عشق بڑھا ہوا نظر آتا۔ غرض کہ وہ کچھ دن اسی طرح اپنے دل پہ چکماک رگڑتی رہی، مگر ایک چنگاری بھی نہ نکلی۔ ویسے بھی اس میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ جو چیزیں اس کے تجربے میں نہ آئی ہوں انہیں سمجھ سکے، یا جو بات رسمی اور روایتی شکل میں سامنے نہ آئے اس پر یقین لا سکے۔ آخر اس نے بغیر کسی دقت کے اپنے دل کو سمجھا لیا کہ چارلز کا عشق کچھ ایسے گراں مطالبات پیش نہیں کرتا۔ چارلز کے جذباتی مظاہرے باقاعدگی اختیار کرتے گئے۔ اس نے پیار کے بھی خاص خاص وقت مقرر کر لیے۔ دوسری عادتوں میں یہ بھی ایک عادت بن گئی اور اس کی بھی اسی طرح توقع ہونے لگی جیسے کھانے کی یک رنگی اور یکسانی کے بعد نقل کی ہوتی ہے۔ شکار گاہ کے ایک چوکیدار نے، جس کے پھیپھڑوں کا ورم ڈاکٹر کے علاج سے دور ہو گیا تھا، مادام کو ایک چھوٹا سا اطالوی شکاری کتا دیا۔ وہ ٹہلنے جاتے ہوئے کتے کو ساتھ لے جاتی۔ کبھی کبھی وہ دو ایک لمحے تنہائی میں بسر کرنے کے لیے باہر سیر کو نکل جاتی کہ باغ اور گرد آلود سڑک کا دائمی منظر کسی طرح تو سامنے سے ہٹے۔ بون ویل گاؤں کی دیوار سے زاویہ قائمہ بناتا ہوا ایک ویران بنگلہ ہے جس کے آس پاس سفیدے کے درخت لگے ہوئے ہیں۔ وہ اس مقام تک جایا کرتی۔ یہاں خندق کے گرد گھاس پوس میں لمبے لمبے سرکنڈے ہیں جن کی پتیاں کہیں پڑ جائیں تو کاٹ کے رکھ دیتی ہیں۔ پہلے تو وہ چاروں طرف نظر دوڑاتی کہ جب وہ پچھلی مرتبہ یہاں آئی تھی اس کے بعد سے کوئی تبدیلی تو نہیں ہوئی۔ وہ دیکھتی کہ ہر پھول اور ہر پودا اپنی اپنی جگہ ہے۔ بڑے بڑے پتھروں کے چاروں طرف بچھوے کی کیاریاں اسی طرح اگی ہوئی ہیں اور تینوں کھڑکیوں پر جگہ جگہ کائی لگی ہوئی ہے جن کے کواڑ ہمیشہ بند رہتے تھے اور لوہے کی زنگ دار سلاخوں میں لگے لگے گلے جا رہے تھے۔ پہلے تو اس کے خیالات یوں ہی بے سروپا اٹکل پچو گھومتے پھرتے جیسے اس کا کتا کھیتوں کھیتوں دوڑتا پھرتا تھا۔ کبھی کبھی زرد زرد تیتروں کے پیچھے بھونکتا، کبھی چوہوں کا پیچھا کرتا، کبھی ناچ کے کھیتوں کے کنارے کے پھول کتر کتر کے کھاتا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے خیالات ایک واضح شکل اختیار کر لیتے اور چھڑی کے ٹہوکوں سے جو گھاس اس نے کھودی تھی اس پر بیٹھ کے اپنے آپ سے بار بار کہتی، یا خدا میں نے شادی کی کیوں؟ وہ اپنے آپ سے پوچھتی کہ ایسی ہی ایک اور اتفاقیہ ملاقات کے ذریعے کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ کسی اور آدمی سے ملی ہوتی؟ اور ایما اپنے تصور کی مدد سے یہ سوچنے کی کوشش کرتی کہ یہ حقیقت کا جامہ نہ پہننے والے واقعات، یہ مختلف زندگی یا نامعلوم شوہر کس طرح کا ہوتا۔ بہرحال وہ شوہر کی طرح کا تو یقیناً نہ ہوتا، غالباً وہ قبول صورت، بزلہ سنج، ذی شان اور جاذب نظر ہوتا، جیسے کہ اس کی اسکول والی سہیلیوں کے شوہر بے شک و شبہ ہوں گے۔ آج کل وہ کیا کر رہی ہوں گی؟ ان کی زندگی شہر میں سڑکوں کی چہل پہل، تھیٹروں کی ہما ہمی اور رقص گاہ کی روشنیوں کے درمیان گزر رہی ہوگی جہاں دل کو کشادگی حاصل ہوتی ہے، احساسات پھلتے پھولتے ہیں۔ لیکن ایما، اس کی زندگی ٹھنڈی برف تھی، جیسے چھت پر کوئی کوٹھری جس کی باہر کو نکلی ہوئی کھڑکیوں کا رخ شمال کی طرف ہو
اور وہ خاموش مکڑی اکتاہٹ اس کے دل کے کونے کونے میں اپنا جالا تاریکی میں بنے دے رہی تھی۔ اسے وہ دن یاد آتے جب اسے انعام ملا کرتے تھے اور وہ دو لمبی لمبی چوٹیاں لٹکائے اپنے چھوٹے چھوٹے تاج لینے کے لیے چبوترے پر چڑھا کرتی تھی۔ اپنے سفید فراک اور ریشمی کپڑے کے اوپر سے کھلے ہوئے جوتے پہنے وہ بڑی پیاری لگتی تھی، اور جب وہ اپنی جگہ واپس آ جاتی تو لوگ اس کے اوپر جھک جھک کر اسے مبارکباد دیتے۔ احاطے میں گاڑیاں ہی گاڑیاں ہوتی جن کی کھڑکیوں میں سے پکار پکار کر لوگ اسے خدا حافظ کہتے۔ موسیقی کا استاد اپنے وائلن کا بکس لیے پاس سے گزرتے ہوئے جھک کے سلام کرتا۔ ان باتوں کو کتنا زمانہ ہو گیا، یہ سب کتنا دور دراز معلوم ہوتا تھا۔ وہ اپنے کتے جالی کو آواز دیتی اور اسے گھٹنوں کے بیچ میں بٹھا لیتی، اس کے لمبے سے نازک سر پہ ہاتھ پھیرنے لگتی اور کہتی، آ، اپنی مالکہ کو پیار کر لے، تجھے کوئی دکھ نہیں ہے۔ پھر اس پیارے پیارے جانور کا غمگین چہرہ دیکھ کر جو آہستہ آہستہ جمائی لے رہا ہوتا وہ نرم پڑ جاتی اور اس سے اپنا مقابلہ کرتے ہوئے بآواز بلند باتیں کرنے لگتی، جیسے کسی دکھ کے مارے کو تسلی دے رہی ہو۔ بعض اوقات ہوا کے جھکڑ چلنے شروع ہو جاتے، سمندر سے آنے والی ہوائیں ایک ساتھ کو کے سارے میدان پر پھیلتی چلی جاتی اور ان کھیتوں میں بھی ایک نمکینی اور تازگی پیدا کر دیتی۔ زمین سے لگی لگی جھاڑیاں سیٹیں بجانے لگتی، شاخیں تھر تھراتی اور ایک تیز سرسراہٹ شروع ہو جاتی۔ درختوں کی چوٹیاں ہلے چلی جاتی اور گہری بھنبھناہٹ کی سی آواز سنائی دیتی رہتی۔ اے ماں کندھوں کے گرد شال لپیٹ لیتی اور اٹھ کھڑی ہوتی۔ راستے کے دونوں طرف والے درختوں کی پتیوں سے چھن چھن کر دھندلی سی ہری روشنی سوکھی ہوئی ذرا ذرا سی کائی پر پڑتی جو ایما کے قدموں کے نیچے ہلکے ہلکے چٹکتی جاتی۔ سورج ڈوبنے والا ہوتا، شاخوں کے بیچ میں سے آسمان لال لال نظر آتا اور درختوں کے تنے جو ایک سیدھی لائن میں لگے ہوئے تھے اور سب کے سب ایک جیسے تھے، سنہرے سنہرے پس منظر کے مقابل بھورے ستونوں کی قطار معلوم ہوتے۔ ایما کو ڈر سا لگنے لگتا، وہ جالی کو پکارتی اور سڑک کے راستے سے جلدی جلدی توست کی طرف چل دیتی۔ گھر پہنچ کے آرام کرسی پر گر پڑتی اور باقی شام بالکل چپ چاپ رہتی۔ لیکن ستمبر کے اواخر میں اس کی زندگی میں غیر معمولی بات ظہور پذیر ہوئی۔ مارکوس دان درویلیے نے اسے وہ بھی ایسار آنے کی دعوت دی۔ بادشاہت کی بحالی کے زمانے میں مارکوس وزیر رہا تھا اور اب اسے دوبارہ سیاسی زندگی میں داخل ہونے کی بےتابی تھی۔ چنانچہ اس نے مجلس قانون ساز کے انتخاب سے بہت پہلے تیاری شروع کر دی تھی۔ جاڑے کے دنوں میں وہ لوگوں کو بہت لکڑیاں بانٹتا اور کونسل میں ہمیشہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ اپنے علاقے کے لیے نئی سڑکوں کا مطالبہ کرتا۔ گرمیوں میں اس کے ایک پھوڑا ہو گیا جسے چارلز نے بڑے مناسب وقت پر نشتریوں ہی سے چھوا کے ایسی جلدی ٹھیک کر دیا کہ بالکل معجزہ معلوم ہوتا تھا۔ آپریشن کی فیس دینے کے لیے جو آدمی توست بھیجا گیا تھا، اس نے شام کو وہاں سے لوٹ کے یہ اطلاع دی کہ ڈاکٹر کے چھوٹے سے باغ میں چیری کے بڑے نفیس درخت ہیں، وہ بھی اثار میں چیری کے پیڑ پنپتے ہی نہ تھے۔ چنانچہ مارکوس نے بواری سے کچھ قلم مانگے اور خاص طور سے اپنے آپ اس کا شکریہ ادا کرنے آیا۔ وہاں اسے ایما نظر آئی اور اس نے سوچا کہ یہ عورت لگتی تو ہے اچھی خاصی، اور اس کے سلام کرنے کا انداز بھی دیہاتیوں کا سا نہیں ہے۔ غرض کہ جب اس نے اس نوجوان جوڑے کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دی تو اسے معلوم تھا کہ نہ تو میں غلطی کر رہا ہوں اور نہ سرپرستانہ التفات کی حدود سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ بدھ کے دن 3 بجے مونسیور اور مادام بواری اپنی ٹم ٹم میں بیٹھ کے وہ بھی ایسار کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک بڑا سا صندوق گاڑی کے پیچھے بندھا ہوا تھا اور ایک ٹوپیاں رکھنے کا بکس آگے رکھا تھا۔ ان کے علاوہ ایک چھوٹا سا بکس چارلز کے گھٹنوں میں دبا ہوا تھا۔ جب وہ پہنچے تو رات ہو چکی تھی اور گاڑیوں کو راستہ دکھانے کے لیے باغ میں لیمپ جلائے جا رہے تھے۔ کوٹھی جدید اطالوی طرز کی بنی ہوئی تھی۔ عمارت کے 2 بازو تھے جو آگے کو نکلے ہوئے تھے اور اوپر چڑھنے کے لیے 3 جگہ سیڑھیاں تھیں۔ کوٹھی کے ادھر گھاس کا بڑا زبردست میدان تھا جس میں گائیں چر رہی تھیں۔ سارے میدان میں مناسب فاصلوں پر بڑے بڑے درختوں کے جھنڈ تھے اور بجری کی سڑک کے خم کے ساتھ ساتھ دونوں کناروں پر بڑی بڑی کیاریاں تھیں جن میں رنگ برنگے پھولوں کے گچھے بے ترتیبی سے یہاں وہاں سر اٹھائے کھڑے تھے۔ پل کے نیچے دریا بہہ رہا تھا۔ کوہرے کے باوجود ذرا غور کرنے سے اتنا دکھائی دے جاتا تھا کہ میدان میں جگہ جگہ چھپر کی چھت والی عمارتیں ہیں۔ آخر میں سوکھی گھاس کے ہلکے سے ڈھلوان والے 2 ٹیلے ہیں جن پر اچھی طرح تختے لگے ہوئے ہیں، اور پیچھے کی طرف درختوں کے درمیان استبلوں اور گاڑی گھروں کی 2 متوازی قطاریں ہیں۔ پرانی کوٹھی کے بس اب یہی آثار باقی رہ گئے تھے۔ چارلز کی ٹم ٹم بیچ والی سیڑھیوں کے سامنے رکی، ملازم حاضر ہو گئے۔ مارکوس بھی استقبال کے لیے آگے آیا
اور ڈاکٹر کی بیوی کو سہارے کے لیے اپنا بازو پیش کر کے اسے ڈیوڑی میں لے گیا۔ ڈیوڑی بہت اونچی تھی، اس میں سنگ مرمر کے ٹکڑوں کا فرش تھا اور بات چیت کرنے یا چلنے کی آواز ایسے گونجتی تھی جیسے گرجا میں۔ سامنے کی طرف ایک زینہ تھا جو سیدھا اوپر چلا جاتا تھا، اور بائیں طرف ایک دالان تھا جہاں سے باغ نظر آتا تھا اور جس میں ہو کر بلیئرڈ والے کمرے کو راستہ تھا۔ دروازے میں سے ہاتھی دانت کی گیندوں کی ٹھک ٹھک سنائی دے رہی تھی۔ جب وہ دیوان خانے جاتے ہوئے اس کمرے میں سے گزری تو ایما نے دیکھا کہ میز کے گرد کچھ آدمی کھڑے ہیں جن کے چہروں پر متانت برس رہی ہے اور ٹھوڑیاں بڑے اونچے اونچے گلوبندوں پر ٹکی ہوئی ہیں۔ ان سب کے سینوں پر تمغے لگے ہوئے تھے اور وہ کھیلتے ہوئے چپ کے مسکراتے جا رہے تھے۔ دیواروں کے گہرے رنگ کے تختوں پر سونے کے بڑے بڑے چوکھٹے لگے ہوئے تھے جن کے نیچے سیاہ حرفوں میں نام لکھے تھے۔ ایما نے پڑھا، جان آنتوان دان درویلیے دی وربوں ویل، کاؤنٹ دلا ووبی ایسار اور بیرن دلا فریسنے ای 20 اکتوبر 1587 کو کوترا کی لڑائی میں شہید ہوئے۔ اور ایک دوسری جگہ لکھا تھا، جان آنتوان آنری گی دان درویلیے دلا ووبی ایسار، فرانس کے امیر البحر اور شوالیے آف دی آرڈر آف سینٹ مائیکل، 29 مئی 1692 کو ہوکسیں واسط کی لڑائی میں زخمی ہوئے۔ 23 جنوری 1693 کو وہ بھی ایسار میں وفات پائی۔ اس کے بعد جو تحریریں تھیں وہ اچھی طرح نظر ہی نہیں آ رہی تھیں، کیونکہ لیمپوں کی روشنی سبز کپڑے پر اس طرح جھکی ہوئی تھی کہ سارے کمرے پر ایک ہلکا سا سایہ پڑ رہا تھا۔ مسطح تصویریں روشنی میں جھلک اٹھی تھیں۔ جہاں جہاں سے روغن چٹک گیا تھا وہاں روشنی باریک باریک لائنوں میں ٹوٹ گئی تھی، اور سونے کے چوکھٹوں میں جڑے ہوئے ان تمام سیاہ مربوں میں تصویر کا کوئی ہلکے رنگ کا حصہ یہاں وہاں نظر آ جاتا تھا۔ مثلاً کوئی زرد رنگ کی پیشانی، سامنے کی طرف دیکھتی ہوئی 2 آنکھیں، نیچے تک پھیلے ہوئے اور لال کوٹ کے کندھوں پر پاؤڈر چھڑکنے والے مصنوعی بال، یا گول گول پنڈلی کے اوپر گیٹس کا بکسوا۔ مارکوئس نے دیوان خانے کا دروازہ کھولا۔ ایک عورت جو خود مارکوئس کی بیگم تھی ایما کے استقبال کے لیے آگے بڑھی۔ اس نے ایما کو اپنے پاس صوفے پر بٹھا لیا اور ایسے گھل مل کر باتیں کرنے لگی جیسے مدتوں سے واقفیت ہو۔ بیگم کی عمر کوئی 40 کے قریب ہوگی۔ اس کے کندھے بڑے خوشنما تھے، ناک آگے سے ذرا مڑی ہوئی اور آواز میں ایک لہک تھی۔ آج شام اس نے اپنے بھورے بھورے بالوں پر ایک سادہ سی اونی شال اوڑھ رکھی تھی جس کا سرا کمر پر پڑا تھا۔ اس کے قریب ہی ایک حسین نوجوان عورت ذرا اونچی کمر والی کرسی پر بیٹھی تھی، اور آتش دان کے چاروں طرف کچھ لوگ کوٹ میں پھول لگائے عورتوں سے کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ 7 بجے کھانا لگایا گیا۔ مرد جو اکثریت میں تھے ڈیوڑی میں پہلی میز پر بیٹھے اور عورتیں مارکوئس اور بیگم کے ساتھ کھانے کے کمرے میں دوسری میز پر۔ اندر داخل ہوتے ہی ایما کو محسوس ہوا کہ کمرے کی گرم گرم ہوا نے اسے چاروں طرف سے لپیٹ لیا ہے۔ فضا میں پھولوں اور باریک ململ کی مہک، کھانوں کی بھاپیں اور کھمبیوں کی خوشبو گھل مل گئی تھی۔ جھاڑ میں جلتی ہوئی موم بتیوں کا عکس چاندی کے سرپوشوں پر پڑ رہا تھا، اور ترشے ہوئے بلور کے برتن ایک دوسرے پر زرد زرد کرنوں کا عکس ڈال رہے تھے۔ میز پر یہاں سے وہاں تک ایک قطار میں گلدستے چنے ہوئے تھے۔ بڑے بڑے حاشیوں والی رکابیوں میں رومال اس طرح تہہ کر کے سجائے گئے تھے جیسے اسقف کی ٹوپی، اور ان کی 2 کھلی ہوئی تہوں کے بیچ میں بیضوی شکل کی ایک ایک چھوٹی سی ڈبل روٹی رکھی تھی۔ کیکڑوں کے لال لال پنجے رکابیوں سے باہر لٹکے ہوئے تھے۔ پھیلی ہوئی ٹوکریوں میں نرم نرم گھاس کے اوپر تر و تازہ پھلوں کا ڈھیر تھا۔ بٹیریں اپنے پروں سمیت سامنے موجود تھیں، کھانے سے بھاپ اٹھ رہی تھی، اور ایک خدمتگار گھٹنے تک کی بلجس، ریشمی جرابیں، سفید گلوبند اور جھالردار قمیص پہنے، ججوں کا سا سنجیدہ چہرہ بنائے مہمانوں کے کندھوں کے بیچ میں کٹے کٹائے گوشت کی قاب تھامے کھانا تقسیم کر رہا تھا، اور اپنے کام میں ایسا ماہر تھا کہ مہمان جو ٹکڑا مانگے ذرا سا چمچہ چھوا کر اس کی رکابی میں رکھ دیتا تھا۔ چینی کے بڑے سے چولہے کے اوپر جس پہ تانبے کا کام تھا، ایک عورت کا مجسمہ ٹھوڑی تک کپڑوں میں لپٹا ہوا چہل پہل سے بھرپور کمرے کی طرف بے حس و حرکت آنکھیں پھاڑے تک رہا تھا۔ مادام بواری نے دیکھا کہ بہت سی عورتوں نے اپنے دستانے گلاسوں میں نہیں رکھے، لیکن میز کے اوپر والے سرے پر ان تمام عورتوں کے درمیان اکیلا ایک بڈھا بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ وہ پوری بھری ہوئی رکابی کے اوپر جھکا پڑ رہا تھا۔ اس کے گلے میں بچوں کی طرح رومال بندھا ہوا تھا، اور شوربے کے قطرے اس کے منہ سے ٹپکتے جا رہے تھے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، اور اس کے مصنوعی بالوں میں ایک چھوٹی سی چوٹی تھی جس میں کالا فیتا بندھا ہوا تھا۔ وہ مارکوئس کا خسر بڈھا ڈیوک دلاور دیر تھا۔ جس زمانے میں مارکوئس ڈکوں فلاں لوگوں کو 2 دریوئی میں شکار کی دعوت دیا کرتا تھا، ان دنوں وہ کاؤنٹ دارتوا کا مصاحب خاص تھا۔
کہتے ہیں کہ مونسیور دکوانیے اور مونسیور دلوزے کے درمیان وہ ملکہ ماریا توانت کا عاشق بھی رہا تھا۔ اس کی زندگی ہنگامہ آرائیوں اور عیاشیوں میں گزری تھی۔ اس نے ساری عمر ڈویل لڑنے، شرطیں بدنے اور عورتیں بھگانے کے سوا کچھ کیا ہی نہ تھا۔ اس کی ساری دولت یوں ہی برباد ہو گئی تھی اور خاندان بھر اس سے ڈرنے لگا تھا۔ اس کی کرسی کے پیچھے ایک ملازم کھڑا تھا۔ جب وہ ہکلاتے ہوئے کسی خواب کی طرف اشارہ کرتا تو ملازم اس کے کان میں آواز بلند کھانے کا نام بتاتا۔ ایما کی نظریں بے اختیارانہ اس لٹکتے ہوئے ہونٹوں والے بڈھے کی طرف بار بار اٹھ جاتی تھیں، جیسے کسی غیر معمولی چیز کی طرف۔ وہ دربار میں رہا تھا اور ملکاؤں کے ساتھ سویا تھا۔ برف پڑی ہوئی شراب گلاسوں میں نکالی گئی۔ ایما کے منہ میں شراب ٹھنڈی ٹھنڈی لگی تو اس کے سارے بدن میں کپ کپی سی دوڑ گئی۔ اس نے پہلے کبھی نہ تو انار دیکھے تھے نہ انناس چکھے تھے۔ یہاں کی پسی ہوئی شکر بھی اسے اور جگہ سے زیادہ سفید اور باریک معلوم ہو رہی تھی۔ کھانے کے بعد عورتیں رقص کے لیے تیار ہونے اپنے اپنے کمروں میں چلی گئیں۔ ایما نے اس ایکٹریس کی سی محنت اور احتیاط سے سنگار کیا جو پہلی دفعہ اسٹیج پر آنے والی ہو۔ اس نے بال درست کرنے والے کی ہدایت کے بموجب بال بنائے اور ریشمی جھلاجھل کا لباس مسہری پر پھیلا کے پہنا۔ چارلز کا پتلون پیٹ پر سے تنگ تھا۔ میرے پتلون کے تسمے ناچنے میں دق کریں گے، وہ کہنے لگا۔ ناچنے میں؟ ایما نے دہرایا۔ ہاں، کہیں پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ خام خواہ لوگ مذاق اڑائیں گے۔ بس اپنی جگہ بیٹھے رہنا، اور ڈاکٹر کے لیے یہی مناسب بھی ہے، اس نے سمجھایا۔ چارلز خاموش ہو گیا۔ وہ ادھر سے ادھر ٹہل ٹہل کر ایما کے کپڑے پہن چکنے کا انتظار کرنے لگا۔ اسے پیچھے سے آئینے میں ایما دو شمعوں کے درمیان بیٹھی نظر آئی۔ اس کی سیاہ آنکھیں ہمیشہ سے زیادہ سیاہ معلوم ہو رہی تھیں۔ اس کے بال کانوں کی سمت میں لہریاں بنا رہے تھے اور ان میں ایک نیلی نیلی چمک پیدا ہو گئی تھی۔ جوڑے میں ایک گلاب کا پھول اپنے لچکدار ڈنٹھل کے اوپر تھر تھرا رہا تھا اور پتیوں کے کناروں پر شبنم کے مصنوعی قطرے جگمگ جگمگ کر رہے تھے۔ اس نے ہلکے زعفرانی رنگ کا لباس پہن رکھا تھا جس پر کپڑے کے بنے ہوئے گلابوں کے 3 چھوٹے چھوٹے گلدستے ہری ہری پتیوں سمیت لگے ہوئے تھے۔ چارلز آگے بڑھا اور اس کا کندھا چوم لیا۔ ہٹو بھی، وہ بولی، مجھے دھکیلے دے رہے ہو۔ اتنے میں وائلن اور نفیری کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ اپنے آپ کو دوڑنے سے روکتی ہوئی نیچے پہنچی۔ رقص شروع ہو گیا تھا۔ مہمان آتے جا رہے تھے۔ بھیڑ بڑھ چلی تھی۔ وہ دروازے کے قریب ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ رقص ختم ہو گیا تو لوگ جگہ جگہ کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے اور باوردی ملازم بڑی بڑی کشتیاں لیے ادھر سے ادھر آنے جانے لگے۔ بیٹھی ہوئی عورتوں کی قطار میں رنگ دار پنکھے پھڑپھڑا رہے تھے۔ گلدستوں نے مسکراتے ہوئے چہروں کو آدھا آدھا چھپا رکھا تھا۔ سونے کی ڈاٹ والی عطر کی شیشیاں تھوڑے تھوڑے بند ہاتھوں میں دبی ہوئی تھی۔ سفید دستانوں سے کلائیوں کا گوشت دبا جا رہا تھا اور آگے سے ناخنوں کی شکل صاف نظر آ رہی تھی۔ فیتے کے جھالر، ہیرے کے پن، جڑاؤ کنگن لباسوں کے اوپر تھر تھرا رہے تھے، سینوں پر جگمگ جگمگ کر رہے تھے، برہنہ بازوؤں میں بج رہے تھے۔ کنپٹیوں کے اوپر بال چکنے اور ہموار تھے۔ پیچھے جوڑا بندھا ہوا تھا اور اوپر چمیلی اور دوسرے پھولوں، انار کی کلیوں اور گیہوں کی بالیوں کے تاج یا گچھے یا ٹہنیاں لگی تھیں۔ بڈھی مائیں جن کے چہروں پر وہی دور باش لکھا تھا، بے چھجے کی لال لال ٹوپیاں پہنے بڑے اطمینان سے اپنی اپنی جگہوں پر چپ چاپ بیٹھی تھیں۔ ایما کے ساتھی نے اسے انگلیوں کے سروں سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ ناچنے والوں کی قطار میں کھڑی ہو گئی اور باجا شروع ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا لیکن اس کا ہیجان جلد ہی فرو ہو گیا اور وہ آرکیسٹرا کی تال پر لہراتی، ہلکے ہلکے گردن ہلاتی چل پڑی۔ بعض اوقات دوسرے ساز تو خاموش ہو جاتے، بس اکیلا وائلن بجتا رہتا اور کوئی نازک سا ٹکڑا سن کر ایما کے لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی۔ ایسے وقت سونے کے سکوں کی کھنک صاف سنائی دیتی جو برابر والے کمرے میں تاش کی میزوں پر پھینکے جا رہے تھے۔ پھر سارے ساز دوبارہ بجنے شروع ہو جاتے۔ کارنٹ کی گونجدار آواز سنائی دینے لگتی، پیر باجے پر تال دیتے، دامن پھول ہو جاتے اور سرسرانے لگتے، ہاتھ ایک دوسرے سے چھوتے اور علیحدہ ہو جاتے، آنکھیں جھکتی اور پھر ذرا کے ذرا میں نظریں مل جاتی۔ 25 سے 40 سال تک کی عمر کے یہی کوئی 15-20 آدمی جو ناچنے والوں کے درمیان ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے یا دروازوں کے سامنے کھڑے باتیں کر رہے تھے، عمر، لباس اور شکل و شباہت کے اختلافات کے باوجود اپنی نجابت اور اعلیٰ تربیت کے انداز کی وجہ سے سارے ہجوم میں بالکل الگ دکھائی دیتے تھے۔ ان کے لباس کی تراش خراش اوروں سے بہتر تھی اور کپڑا بھی زیادہ نفیس معلوم ہوتا تھا۔ ان کے بالوں کے چھلے کن پٹیوں کی طرف کو نکلے ہوئے تھے اور بڑے خوشبودار موم روغن سے چمک رہے تھے۔ ان کے چہروں کا رنگ مالداروں جیسا تھا،
یعنی وہ صاف رنگ جو چینی کے برتنوں کی زردی، اطلس کی جھلجھلاہٹ، پرانے فرنیچر کے روغن سے اور جھلک اٹھتا ہے، اور جسے مقوی اور باضابطہ غذائیں اپنی بہترین حالت میں برقرار رکھتی ہیں۔ ان کے نیچے نیچے گلو بندوں میں گردن بڑی آسانی سے حرکت کرتی تھی، لمبی لمبی مونچھیں مڑے ہوئے کالروں پر پڑ رہی تھیں۔ وہ اپنے ہونٹ بار بار رومالوں سے پوچھتے تھے جن پر ان کے نام کے حروف کڑے ہوئے تھے اور جن سے بڑے لطیف عطر کی خوشبو آ رہی تھی۔ جو لوگ بوڑھے ہو چلے تھے ان میں بھی ایک جوانی کی ادا تھی، اور نوجوانوں کے چہرے پکے پکے تھے۔ ان کے انداز سے بے تعلقی ٹپکتی تھی، مگر یہ سکون وہ تھا جو جذبات کے روزانہ تسکین پاتے رہنے سے پیدا ہوتا ہے، اور ان کی ملائمت میں وہ مخصوص وحشیانہ پن جھلکتا تھا جو نیم آسان چیزوں پر اقتدار کا نتیجہ ہوتا ہے، جس میں قوت سے کام لیا جاتا ہے اور خود پسندی کو راحت ملتی ہے، یعنی اصیل گھوڑوں کی سواری اور بد چلن عورتوں کی صحبت۔ ایما سے دو چار قدم کے فاصلے پر نیلا کوٹ پہنے ہوئے ایک آدمی ایک زرد رو نوجوان عورت سے جس کے گلے میں موتیوں کا ہار پڑا تھا اٹلی کے متعلق باتیں کر رہا تھا۔ وہ دونوں سینٹ پیٹر کے گرجا کے ستونوں کی چوڑائی، ٹوالی، ویسوویس، کاستیلا مارے اور کاسی نیس کی تعریفیں کر رہے تھے۔ جنوا کے گلابوں اور چاندنی میں کولیزیم کے نظارے کی مدح سرائی میں مصروف تھے۔ اپنے دوسرے کان سے ایما ایک اور گفتگو سن رہی تھی جس میں ایسے ایسے لفظ آ رہے تھے جنہیں وہ سمجھتی ہی نہ تھی۔ کچھ لوگ ایک نو عمر آدمی کے گرد جمع ہو گئے تھے جس نے پچھلے ہفتے مس ایرابیلا اور رومولس کو ہرا دیا تھا اور انگلستان میں خندق کھودنے میں 2000 لوئی جیتے تھے۔ کوئی آدمی شکایت کر رہا تھا کہ میرے گھڑ دوڑ کے گھوڑے موٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک اور آدمی کو چھاپے خانے والوں کی غلطیوں کا گلہ تھا جن سے اس کے گھوڑے کا نام ہی کچھ کا کچھ ہو گیا تھا۔